दिन भर भूखे थे, रात को उनकी तफरीह कल्ब के लिए तुम उनके इर्द गिर्द रहकर उन्हें ठंडक पहुंचाओ। हर रात लाखों फरिश्ते उतारे जाते हैं। और फिर यह हदीस पाक में है, जब जुम्मतुल विदा आता है, आखिरी रमजान का जुमा, रमजान का आखिरी जुमा, पूरे रमजान में जितने फरिश्ते उतरे थे सब एक साथ आज उतारे जाते हैं। और उन्हें हुक्म भी होता है कि जो भूखे और प्यासे थे उनसे मुसाफा करके आओ, जो मेरे लिए भूख बर्दाश्त करते रहे उनसे मुसाफा करके आओ। हदीस पाक में है, आज के दिन अल्लाह के मलाइका कई लोगों से मुसाफा करते हैं। और फिर यहां तक के फरिश्ते जब हम तिलावत करते हैं रोजे के आलम में, दूसरे तो हमारे करीब ना आना पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन रब का हुक्म होता है, ए मलाइका अपना मुंह उनके मुंह से लगाओ, अपना मुंह उनके मुंह से लगाओ और उनकी तिलावतों को अपने मुंह से ले लिया करो। हम रोजे के आलम में जिस तरह की भी हमारे मुंह में बू आती हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे लिए मलाइका को उतारता है। ये तमाम तर नियामतें अचानक हमसे उठा ली जाएंगी। हम बारहा कहते रहे रमजान से पहले कि ये शहर गनीमत है, ये माह गनीमत है, ये फुर्सत का मौका है, बार बार किसी को नहीं दिया जाता। और चलो अब गुजर रहा है रमजान, लेकिन अगर अल्लाह की बारगाह में ये लिख दिया गया है कि इस बंदे का ये आखिरी रमजान है, इसी साल इसकी मौत आने वाली है, किसी हादसाती तौर पर भी मौत आ सकती है, किसी को बैठे बिठाए अटैक आकर मौत आ सकती है, तो फिर अफसोस न करे एक मोमिन बंदा तो क्या करे। मेरे अजीजों, जो बचे हुए दिन हैं मेरे मौला को मनाने के दिन हैं। यह आखिरी जुमा रब तबारक व तआला की तरफ से अगर बख्शिश का ऐलान ना हुआ तो बहुत बड़ी महरूमी हमारे हाथ आई, बहुत बड़ी हिरमा नसीबी हमारे हाथ आई। वो कैसे कैसों को बख्शता है। मैं यहां पर दो चंद बातें आज अर्ज करना चाहता हूं। रमजान ने हमें क्या सिखाया था, रमजान ने हमें क्या दिया था। रमजान का सबसे बड़ा एक असर यह था कि हमारे दिलों को उसने नरम किया था, हमारे दिलों को उसने नरम किया था। बहुत सारी चीजें जो हमारे अंदर अना थी, गुरूर था, तकब्बुर था, ईगो था, इसे मार दिया था। हम गुरबा और मसाकीन के साथ बैठ करके इफ्तार करने में भी ऐब नहीं समझते थे। हम उनके साथ बैठकर खाने में कभी अपने आप को कमतर नहीं महसूस करते थे। मेरे अजीजों, रमजान ने दूसरों के दर्द का एहसास दिया। क्या तुम्हारे घरों में ऐसा नहीं हुआ कि कुछ पकाया गया हो और थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो किसी मिस्कीन का इंतजार किया जा रहा हो? क्या हर घर वाले अपने तरफ से कोई सदका ना निकाले हो? मिस्कीनों का इंतजार करना दुनिया के लिए मेरा ये चैलेंज है। हजारों वेलफेयर सोसाइटियां क्यों ना हो, बहुत सारी रिलीफ तंजीमें क्यों ना हो, लेकिन गरीबों और मिस्कीनों के दर्द का एहसास उन्हें नहीं होगा, क्योंकि वो न भूखे रहते न प्यासे रहते हैं। हकीकत में अगर मसाकीन और गुरबा के भूख और प्यास का एहसास किसी को हो सकता है तो मुसलमानों को होगा, जो रोजा रखते हैं, जिनकी प्यास और भूख की शिद्दत उन्हें बताती है। मेरे अजीजों, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत बड़ा मैसेज दिया था कि रमजानुल मुबारक के लिए मैं ये खुसूसियत के साथ अर्ज करता हूं, हमारी असल इबादत दूसरों का एहसास करना, दूसरों के लिए अपने अंदर फीलिंग महसूस करना। आप हज के लिए निकले हुए थे, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हज के लिए निकले हुए थे। वो बरसों से पैसे जमा करके काफिले के साथ जाया करते थे, ऊंटों पर, घोड़ों पर। आप दरमियानी रास्ते पर थे, एक जगह जहां आपका काफिला पड़ाव किया। आप देखते सुबह सुबह का वक्त है, करीब में कोई गरीब आबादी थी, एक झोपड़ी से एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची निकली, 8 या 9 साल की बच्ची। वो दौड़ती हुई आई, कचरे का एक ढेर पड़ा हुआ था, उस कचरे के ढेर में वो कुछ समेटती रही और एक मरी हुई चिड़िया मिली, तो उसके पर नोच करके वो आधी चिड़िया खाई और लेकर जाने लगी। इब्ने मुबारक फरमाते हैं, मुझे थोड़ी सी घिन सी हुई कि एक मुर्दा परिंदा ये बच्ची कैसे खा रही है। मैं दौड़कर उसके पास गया और उससे पूछा कि बेटा क्या तू मुसलमान है? कहा हाँ, मेरे आबा व अजदाद मुसलमान है, मैं मुसलमान हूं। कहा ये मरी हुई परिंदे को तू कैसे खा रही, चिड़िया को? तो उस छोटी सी बच्ची ने अपना सर झुका लिया और कहा, ए आने वाले बुजुर्ग, बताओ जिसके घर में 8-8 दिन से खाना न पकता हो, जहां रोजी आने के कोई जरिए हमारे पास ना हो, ना हमें कोई खैरात करने वाला है, क्या इस्लाम इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि जान बचाने के लिए मुर्दा खा लिया जाए? इब्ने मुबारक फरमाते मेरा दिल दहल गया। मैं उसके घर जाकर देखा
तो सारे के सारे बर्तन सूखे पड़े हुए हैं। ऐसा लगता था कि बरसों से यहां पर कोई चीज आई नहीं है, न कोई अनाज के असरात, न किसी पकी हुई चीज की वहां खुशबू। हजरत इब्ने मुबारक ने कहा, मैंने अपने पूरे जो हज के पैसे थे सब जमा करके उस बच्ची की झोली में डाल दिया। कहा, बेटा इसको लो और ऐश से जियो, जो जरूरत हो खाया करो। बीच रास्ते से आप पलट करके अपने वतन आ गए, हज के लिए नहीं गए, हज के लिए जा ना सके। वापस जब आए तो बहुत सारे लोग जो हज के लिए जा चुके थे, फिर वो हाजी जब वापस आए, लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारा हज कैसा हुआ? तो हाजी कहते थे, हमारे हज का क्या कहना, हम तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ अरफात में थे, हम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के साथ मिना में थे, हम इब्ने मुबारक के साथ तवाफ़े काबा कर रहे थे, हमारे हज का ना पूछो, उनकी दुआओं के साए में हमने हज किया है। लोगों ने कहा, तुम लोग कैसी बात कर रहे हो, हमने तो इब्ने मुबारक को हज के मौसम में उनके घर में देखा और तुमने उनके साथ हज कैसे किया? ये मामला बढ़ा तो इब्ने मुबारक के पास लोग आए, पूछा कि ये लोग कहते हैं कि आपके साथ हज किया और आप तो यही थे। आप रोने लगे, मेरा रब्ब जुल जलाल बड़ा मेहरबान है, मैंने एक बच्ची पर क्या रहम किया, उसने मुझ पर ऐसा रहम किया कि मेरी शक्ल का एक फरिश्ता मेरे लिए हज के लिए भेजा और वो हमारी जानिब से हज करता रहा। अजीजान गिरामी, यही अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, असल इबादत तो ये है मेरे अजीजों, किसी के दर्द का एहसास करना, किसी के दर्दों के मुतालिक अपने अंदर फीलिंग लाना, और ये सबसे बेहतरीन मौका रमजान हमें देता है। आज हजारों मसाकीन खुशहाली से अपने घरों में इफ्तारी कर रहे हैं, जो साल भर उनके घर नहीं पहुंचते थे, आज उनके घरों में वो सब आ जाता है। मुझे तो इस चीज का दर्द सताता है कि सबसे ज्यादा अगर रमजान के जाने का किसी को दर्द होता होगा तो गुरबा और मसाकीन को होता होगा, गरीबों को होता होगा, क्योंकि उनके दस्तरखान फलों से भर जाते थे, उनके दस्तरखान शरबतों से भर जाते थे। जहां अमीर शरबत बनाता था गरीब को भी दे देता था, जहां अमीर अपने लिए फल खरीदता था उसे उन्हें भी दे दिया करता था। अमीरों को कहां एहसास कि रमजान जा रहा है, पैसे लिया फिर जो मन किया खरीद लिया। गरीबों को सबसे ज्यादा एहसास होगा कि हमारे घरों में अब अच्छी खुशबू वाले खाने खत्म हो जाएंगे। मेरे अजीजों, रमजानुल मुबारक के जाने का एहसास करना ये सुन्नत रसूल है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बे इख्तियार रो पड़ते थे, रमजान के गुजरते ही आपकी हिचकियां बंध जाती थीं। सहाबा इकराम के हालात ये थे कि कुछ सहाबा इकराम बीमार हो जाते थे, उनकी इयादत के लिए लोग आते थे, पूछा जाता था क्यों, कहा जाता था कि अचानक अब रब के कई दरवाजे हम पर बंद हो रहे हैं, कई दरवाजे आज बंद किए जा रहे हैं, तो ऐ लोगों हम बीमार ना पड़े और ना रोएं तो फिर क्या करें, हम अपने नसीब को रो रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, जिनकी नेकियों का हाल ये है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आसमान के जितने तारे हैं उतने उमर की नेकियां हैं, उसके बावजूद वो उमर इब्ने खत्ताब ईद के दिन सारे लोग ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, ये पुराना लिबास पहन करके घर में रोते हुए बैठे हैं। रमजान गुजर गया है, रमजान चला गया है, और आप लोगों ने आकर के पूछा अमीरुल मोमिनीन से, क्या आप इस वक्त रो रहे हैं? ये ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। सुनो मेरे अजीजों, हम जो ईद मनाते हैं वो अमीरुल मोमिनीन की ईद क्या थी? कहते हैं, ए लोगों, ईद तो उसकी है जिसके मुतालिक मौला ने रब की तरफ से ये फरमान आया होगा कि इसके रोजे मुंह पर मार दो, इसकी इबादतें इसके मुंह पर मार दो। तो मेरी ईद नहीं वईद है। मैं इस खौफ से रो रहा हूं कि न जाने हमारे रोजे कबूल हुए भी हैं कि नहीं हुए। हमें कहां एहसास है, हम तो अपनी खरीदारी में मस्त हैं। जो कुछ भी रोजे नहीं रखा वो भी सबसे ज्यादा शॉपिंग में मसरूफ है। जो कभी तरावी न पढ़ा वो अपने घर को सजाने में मसरूफ है। मेरे अजीजों, यहां रमजान के जाने का एहसास मैं समझता हूं उसको होगा जिसने पाबंदी से तरावी पढ़ी थी, उसको दर्द का एहसास होगा जिसने अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक कुरान सुनने के लिए दौड़ता हुआ आया होगा, उसे रमजान के जाने का एहसास होगा जो फजर की अजान होने से पहले पहले मस्जिदों में कदम रखता था, उसे रमजान के जाने का एहसास होगा जो अपनी सादी सी इफ्तारी में भी रब का शुक्र बजा लाता था, सिर्फ खजूर और पानी पर मौला के शुक्र बजा लाता था, उसे रमजान के जाने का एहसास होगा। बाकी जिनके न रोजे थे, न तरावियां थी, न उनकी तिलावतें थी, उन्हें क्या है, रमजान वैसी है जैसे और दिन थे। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं सिर्फ इतनी बात अर्ज करना चाहूंगा, हो सके रब ताला के हुजूर दामन फैला लो,
اور اب بھی وہ معاف کرنے پر تیار ہے، اب بھی وہ بخشش کا پروانہ دینے کو تیار ہے، اس لیے کہ ڈر ہے اس بات کا کہ ہمارا نام اس فہرست میں نہ آ گیا ہو جن کو اس سال اٹھایا جانے والا ہے، ان لوگوں کے نام میں ہمارا نام آ نہ گیا ہو جن کے پاس ملک الموت کو بھیجا جانے والا ہو، جن کے آخری سانسیں گنتی کی رہ گئی ہو۔ عزیزان گرامی وقار، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں مایوسی کفر ہے، اور بخشوانے والے ایسے ایسے لوگوں نے بخشوا لیا جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک بات ملتی ہے، ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگ اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑیاں بھیگ جاتی تھیں۔ امام حسن بصری ایک بار رمضان میں بیان کر رہے تھے، سارے مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے توبہ کر لیا۔ یہ دیکھیں رمضان میں توبہ کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو گناہگار تھا، عادت لت سی پڑی ہوئی تھی گناہ کی، ایسی کہ چھوڑنے سے چھوٹتی نہیں، توبہ تو کر لیا۔ امام حسن بصری کے دربار میں ان کی جب محفل ختم ہوئی، رات کا اندھیرا چھایا، اسے نشے کی عادت تھی یا کچھ گناہ کی عادت تھی، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کر چھپ کر گناہ کرنے کے لیے نکلا۔ جیسے ہی یہ رمضان کے ختم کے دن تھے، یا رمضان گزر چکا تھا، وہ اپنے گناہ کے قریب ہی گیا تھا، غیب سے ندا آئی، اے بندے کیا تجھے احساس نہیں، تجھے ہم نے حسن بصری کی محفل میں تو معاف کر دیا تھا، تجھے پوری طرح سے صاف کر دیا تھا، کیا تو ہماری اس رحمت کو ساتھ نہیں رکھنا چاہتا؟ وہ بندہ بے اختیار روتا ہوا وہاں سے نکل آیا۔ ظاہر سی بات ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم توبہ تو کرتے ہیں، لیکن توبہ پر کوئی ہمیں استقامت بخشتا ہے، اس توبہ پر کوئی قائم ہمیں رکھ سکتا ہے تو وہ رب ذوالجلال کی ہی ذات ہے، وہی پھر ہمیں رمضان کے بعد بھی بچا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی بات ہے، فرماتے ایک عورت روتی ہوئی ان کے گھر آئی تھی اور یہ کہنے کے لیے کہ میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، جوان لڑکا ہے، اور اس کی ایک ہی خواہش ہے کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھائیں۔ حسن بصری نے پوچھا کیا وہ ہماری مسجد میں آتا تھا؟ کہا اس نے نماز کوئی نہیں پڑھی، وہ روزے بھی نہیں رکھتا تھا، ہاں بس اس نے عیاشی بہت کی ہے، لیکن اے امام اب وہ توبہ کر رہا ہے، لیکن بستر پر ہے، اس کا علاج نہیں ہونے والا ہے، اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، لیکن میرے بچے نے صرف مجھ سے ایک ہی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ حسن بصری نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ تمہارا بیٹا گنہگار ہے، تمہارا بیٹا پاپی سیاہکار ہے، ہم اس کے جنازے میں پڑھانا تو دور حاضر بھی نہیں ہوں گے، کہیں اللہ کا عذاب آئے تو میں بھی اس عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤں۔ وہ بوڑھی خاتون روتی ہوئی گھر آئی، بیٹے نے پوچھا اماں کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا تو کیا تمنا رکھتا ہے؟ تیرے گناہ ایسے ہیں کہ پورا مجمع جانتا ہے، پورا شہر جانتا ہے۔ اس نے ہچکیاں لینی شروع کی، کہا حسن بصری کے اس زمانے کا وہ نوجوان اپنی ماں سے کہتا ہے اگر میں اتنا گنہگار ہوں اور جس کے جنازے میں حسن بصری بھی نہیں آ سکتے تو ظاہر سی بات ہے میں دنیا کا سب سے بڑا پاپی ہوں۔ ماں اگر میری موت ہو جائے صرف میری آخری وصیت یہ ہے کہ میرے پیر میں رسی باندھ کر شہر کی گلیوں میں مجھے کھینچتا ہوا لے جانا، میری میت کو کھینچتے ہوئے لے جا کر کسی گٹر میں ڈال دینا، جیسے کوئی کتا مرے تو اسے کھینچ کر ڈالا جاتا ہے۔ ماں تڑپ اٹھی، بیٹا ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا تاکہ پوری قوم کو بتایا جا سکے کہ گنہگار کی موت کا انجام دنیا میں یہی ہونا چاہیے، اس سے بہتر اسے دفن کرنے کا طریقہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو یہ بتا دو تاکہ مجھے دیکھ کر اور دوسرے نوجوان سدھر جائیں کہ گناہوں پر جس کی صبح شام ہوتی ہے اس کی موت اسی طرح سے ہونی چاہیے، اس کا جنازہ ایسے ہی نکالنا چاہیے۔ ماں اس کی باتیں سنتی رہی، روتی رہی اور اس نے وعدہ تک لے لیا اپنی ماں سے کہ تم رسی لاؤ گی، میرے پیر کو باندھو گی۔ ماں ہاں کہتی رہی اور صبح کا وقت نہیں ہونے پایا تھا کہ بھنور میں ہی اس کی روح نکل گئی، وہ تڑپ تڑپ کر بستر پر مر گیا۔ ابھی اعلان میں نہیں ہوا تھا، اس کی موت کا اعلان نہیں ہوا تھا، دروازے پر دستک ہوئی، خاتون دروازہ کھولتی ہے، دیکھا امام حسن بصری کھڑے ہوئے ہیں، دروازے پر امام وقت کھڑے ہیں۔ تو آتے ہی انہوں نے کہا اے خاتون کہاں ہے تیرا بچہ؟ کہا وہ بستر پر تڑپ کر انتقال کر چکا ہے۔ کہا میں آیا ہوں، اسے میں غسل بھی دوں گا، اسے میں کفن بھی پہناؤں گا، اس کا جنازہ میں اٹھاؤں گا اور اس کا جنازہ میں پڑھوں گا۔ کہا وہ خاتون روتی ہوئی
کل میں آپ کے پاس آئی تھی یہی ریکویسٹ لے کر, اس کی ایک ہی التجا تھی, آپ نے تو انکار کر دیا تھا. کہا ہاں مجھے صرف اس کے گناہ معلوم تھے. رات میں جب سویا تو مولا کی طرف سے مجھے خواب میں یہ اشارہ دیا گیا, اے حسن جسے ہم نے معاف کیا ہے تم کیوں اس سے ناراض ہو, جاؤ اس کے جنازے میں. میں نے جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا تو پھر احساس ہوا کہ رب ذوالجلال کی رضا اسی میں ہے کہ اس نوجوان کا کندھا دیا جائے, اٹھایا جائے. عزیزان گرامی, یہ واقعہ پڑھنے کے بعد روح مچل گئی. وہ قدیر و جبار خدا ہزاروں پاپ ہونے کے بعد بھی کسی کے جنازے میں امام وقت کو بھی بھیجتا ہے تاکہ اس کی روح کو قرار آ جائے, سکون آ جائے. کون ہے جو ہمارے عیبوں پر ہاتھ رکھ سکے؟ آج کون ہے جو ہمارے گناہوں کو دیکھ کر کے چھپانے کی طاقت رکھتا ہو؟ میاں ہم نے جن کو دوست بنایا ہے, اگر ہم اپنے رات کی تنہائی کے گناہوں نے شیئر کر لیں تو پھر نہ جانے ہزاروں میں ہمیں ذلیل کریں گے, ہزاروں میں ہمیں رسوا کریں گے. ایک تمہارا خالق ہے, ایک تمہارا پروردگار ہے جسے سب ہمارے دلوں کے وسوسے بھی معلوم ہے, ہمارے آنکھوں کی خیانتیں بھی معلوم ہے. لیکن بندہ جب اس سے صلح کرتا ہے, رو کر اس سے صلح کرتا ہے, تو مولا نہ صرف اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے بلکہ اس کے اعزاز میں وقت کے بڑے بڑے لوگوں کو بھیجتا ہے. اسی طرح سے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص ایسا تھا جو بہت ہی گنہگار تھا, بہت گناہ کرتا تھا. اور اس کے گناہ کیا تھے؟ روزانہ ایک طوائف کے کوٹھے پر رہتا تھا اور روزانہ شراب کی ایک بڑی بوتل خریدتا تھا, بڑی بوتل خریدتا تھا. اور اس کے متعلق پورے شہر میں معلوم تھا اس کے پاس یہ دن بھر کمائی کرتا ہے اور رات کو کسی کوٹھے میں گزارتا ہے اور پھر شراب کی بوتل لے کر کے پتہ نہیں کہیں چلا جاتا ہے. لیکن دیکھیں اللہ رب العزت کسی کسی کو ایسی قوت عطا کیا ہے کہ وہ بندہ دکھتا تھا لیکن تھا ایسا نہیں. جب اس کا انتقال ہوا تو بادشاہ وقت جب چلتا ہوا جا رہا تھا تو لوگوں نے اس کی لاش کو لا کر کے پھینک دیا تھا. کوئی جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں, کوئی اٹھانے کو تیار نہیں. تو وہ سفر بادشاہ کا سواری سے گزر رہا تھا تو بادشاہ نے رکوا دیا, پوچھا کہ کس کی لاش ہے؟ کہا گیا فلاں فلاں کی ہے. کہا اس طرح سے پھینکا نہیں جائے گا, اٹھاؤ اسے دفن کیا جائے گا, مسلمان کی لاش ہے چاہے جتنا بھی گناہ کیا ہو. بادشاہ نے جنازہ پڑھا اور جب دفن کرنے کے لیے گئے اس کی بیوی دھاڑے مارتے ہوئے روتی ہوئی آئی, آج میرے مولا کی ذات پر مجھے اتنا یقین ہوا. اس بادشاہ نے پوچھا کیسے, کیا بات ہے ذرا بتاؤ بیوی. اس خاتون نے کہا پورا شہر سمجھتا ہے میرا شوہر زانی تھا, میرا شوہر شرابی تھا, لیکن بادشاہ سلامت بات ایسی نہیں تھی. میرا شوہر صرف قوم کو, اللہ کی مخلوق کو گناہ سے بچانے کے لیے اپنے پیسے خرچ کرتا تھا. کیسے؟ کہتی ہے کہ روزانہ وہ کماتا تھا اور جا کر کے کسی ایک عورت جو طوائف ہے اس کے کوٹھے کو رات بھر اجرت پر لیتا تھا. وہ صرف اس لیے لے کر کے بیٹھ جاتا, نہ وہ زنا کرتا تھا نہ اس سے ملاقات کرتا تھا, بلکہ اس کو خاموش ایک کونے میں بٹھاتا تھا اور کہتا کہ یہ پوری رات کی اجرت میں نے دی ہے. اور پھر صبح اٹھ کر کے خوشی سے یہ آتا کہ کئی گاہکوں کو میں آنے سے روک دیا, کئی گراہک کو میں اس کے کوٹھے پر آنے سے روک دیا. اکثر اپنے پیسے اس طرح سے خرید کر کے لوگوں کو آنے سے روک دیتا اور شراب کی ایک بوتل روز خریدتا, لے جا کر کے نالی میں بہا کر آتا اور مولا سے کہتا مولا تیری کائنات سے میں نے تھوڑا سا گناہ کم کرنے کی کوشش کی ہے, تھوڑا سا بوجھ کم کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن یہ معاملات کون جانتا ہے. جب وہ گھر آتا اس کی بیوی سمجھاتی قوم تو تمہیں زانی اور شرابی کہہ رہی ہے, تم کیا یہ سب کام کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا تھا قوم اگرچہ مجھے زانی اور شرابی کہہ رہی ہے, کوئی مجھ کو میرا جنازے کے لیے بھیجے گا. وہ زندگی میں کہہ کر کے مر گیا. اس کی خاتون کہتی ہے میں نے اس کی لاش کو لوگوں کے حوالے جو کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے, ہاں کیا رب تعالی حقیقت میں اس کے تمام اعمال کو دیکھ رہا تھا. جس وقت تمہاری سواری آئی اے بادشاہ میری روح پکار اٹھی. وہ قدیر و جبار خدا کسی کو مایوس نہیں کرتا. جب بندہ اس کی طرف بڑھتا ہے یا اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بے اختیار وہ بخشش کا اعلان فرماتا ہے. عزیزان گرامی وقار, بے شمار لوگوں نے رب تعالیٰ کو منا لیا اپنی زندگی میں اور اس سے اپنی معافی بھی کروا لی, لیکن آج جو ہم زندہ ہیں ہمیں ہماری فکر کی ضرورت ہے. آج ہمیں ہماری فکر کی ضرورت ہے. جو جا چکے ان کے فیصلے ہو چکے ہوں گے, ان کو کہاں رکھا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ان میں سے بعض وہ ہوں گے جن کو
اللہ رب العزت نے کچھ نیکیوں کی بنیاد پر آرام و سکون کی نیند دے دیا ہوگا، کچھ وہ ہوں گے جو عذاب میں جھلس رہے ہوں گے۔ میں کل ہی پڑھ رہا تھا کہ قبر میں جو تپش ہوگی، آج ہم 40 ڈگری پر چلاتے ہیں، ہائے گرمی ہائے گرمی، ہم بنا اے سی کے رہتے نہیں۔ میں نے ایک روایت یہ پڑھی کہ قبر میں جو دہکایا جائے گا آگ میت کے لیے، اگر اس سے 12 میٹر دور کوئی ایک بڑا جانور بیل یا بھینس گزار دیا جائے، اس سے 12 میٹر دور، تو وہ بھون کر کے کباب بن جائے گی، وہ پورا جانور کباب بن جائے گی۔ اس تپش میں ہمیں قبر میں قیامت تک کا انتظار گھڑیاں گن گن کر کے کرنا ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ تمام چیزیں ہمارے عبرت کے لیے نہیں ہیں؟ اب بھی اگر وہ نوجوان قوم جنہوں نے گناہوں کو اپنا مطمئن نظر بنا رکھا ہے، لذتوں کو یہ سمجھ رکھے کہ یہی کل زندگی ہے، آنکھیں صرف ہمیں عورتوں کو تارنے کے لیے، صرف ان کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے، جو یہ بے لذت گناہ ہمیشہ ہمارے لیے ایک زخم چھوڑ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رمضان المبارک میں ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ صبح سے لے کر شام تک ہم نے حلال بیویوں سے بھی دوری اختیار کر رکھی تھی، شہوت سے بھی ہمیں ان روزوں نے بچا رکھا تھا۔ قرآن پاک جو کبھی نہیں پڑھتے تھے، وہ قرآن کو اٹھا لیے تھے، ہاتھوں میں لے لیا تھا۔ کیا ہماری اسی مسجد میں نہیں دیکھتے آپ، روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ تک مسجد گونجتی رہتی تھی تلاوت قرآن سے؟ اور وہ بچے بھی جنہوں نے قرآن کبھی زندگی میں پورا ختم نہیں کیا، وہ آج کل ختم قرآن کے قریب ہے، روزانہ ایک ایک پارہ پڑھتے آئے، اور کل ان کا ختم قرآن بھی اللہ وہ محفل نصیب کرے۔ میرے عزیزو، 1-2 نہیں، تقریباً 200 یہاں پر، 300 اوپر، اور عورتیں، یہ سب قرآن پڑھنے کا جو ماحول کس نے ہمیں دیا؟ اسی پاک مہینے نے، اسی پاک رمضان نے۔ اور پھر اس کے جو برکات ہیں، اس کے اور جو انعامات ہیں، اس میں ایک یہ ہے، یونیٹی اس نے دیا تھا ہمیں، اتحاد ہمیں دیا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے سے جھگڑنا چھوڑ دیا تھا، ہم ساتھ میں بیٹھتے تھے، ساتھ میں اٹھتے تھے۔ دوسرے دنوں میں دل سخت ہوتے ہیں، رمضان میں دل نرم کر دیے جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ بھی سیکھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں رمضان نے عطا کیا تھا۔ اے میرے عزیزو، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء کاملین دھاڑے مار کر کے روتے تھے جب رمضان رخصت ہوتا، اور یوں کہتے کہ اے مولا، اگر ہماری زندگی کا خاتمہ تو نے لکھا ہے تو بس رمضان ہی میں عطا کر، رمضان ہی میں عطا کر۔ روح جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، دوپہر سے دن ڈھلا ہو، لب پہ جاری یہ صدا ہو۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہی ہیں کہ باری تعالی ہمیں ماہ پاک میں موت نصیب